بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلا إلى آخره۔ کچھ انقطاع کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر ہمیں سیرت کے درس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھیں۔ آج اس سلسلے کا 8واں درس ہے جس میں چند اہم گوشوں پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے والی جو زندگی تھی اسے مختصراً پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتدائی مراحل پڑھیں گے اور اس کے بعد سے بالترتیب نبوت کے بعد والی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں۔ وہی اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا ایک خاص ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام ملنا، اللہ تبارک و تعالی سے کی طرف سے قرآن کریم کا نزول ہونا، یہ علم کا ذریعہ ہے، اور ہر انسان کے لیے وحی کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح سے اور ایک جسمانی بدن سے۔ انسان کا بدن جس طرح مختلف چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس بدن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، قوی رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، صحت یاب رکھنے کے لیے جس طرح بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، پڑتی ہے، اسی طرح انسانی روح کو تازگی بخشنے کے لیے، اسے تندرست رکھنے کے لیے بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور انسانی ضروریات یعنی جسمانی اور بدنی ضروریات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ ضروریات کہاں کہاں سے پوری ہوں گی؟ وہ اسی زمین سے پوری ہوں گی۔ بدن کو تپش کی ضرورت، بدن کو ٹھنڈک کی ضرورت، غذا کی ضرورت، پھر وہ غذائیں کیسے پیدا ہوں گی؟ وہ زمین سے پیدا ہوں گی، اناج پیدا ہوگا، جانور ہوں گے، ان جانوروں کا، حلال جانوروں کا گوشت کھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بدنی ضرورت کے لیے دنیا میں بہت سے اسباب رکھ دیے، لیکن روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہے۔ پہلے تو ہر انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ چونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے اور دونوں چیزوں کو بحال رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسانوں کے پاس پانی نہ ہو، کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، تو انسانی بدن چند عرصے بعد بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اور کیونکہ انسانی بدن بنا ہی ان چیزوں سے ہے کہ جو چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، یعنی انسان جن چار چیزوں سے مرکب ہے وہ چار چیزیں زمین کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے اس کی ضرورت بھی انہی چیزوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جو روح ہے یہ کسی چیز سے بنائی نہیں گئی، دنیاوی چیز سے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کا امر ہے، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ اس لیے کوئی اور روح کی حقیقت کو جان نہیں سکتا، لاکھ کوشش کر لے انسان، اور اب تک انسان کوشش میں لگا ہوا ہے کہ روح کی حقیقت کو پہچان لے، وہ نہیں پہچان سکتا، کیونکہ یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عنایت ہے۔ قرآن کریم میں اس روح کو موضوع بنایا گیا۔ یہودیوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک عن الروح، یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو روح کے متعلق تفصیل یہ بتائی گئی، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تو خالص میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے، اس کی حقیقت کو تم نہیں پہچان سکتے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ تو جب روح
یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، تو اس کی جو غذا ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ ہم دنیاوی چیزوں کو روح کی غذا نہیں بنا سکتے، نہ ہی وہ روح کی غذا بن سکتی ہیں، اور اس روح کی غذا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اندر یہ وحی کا تسلسل برقرار رکھا، وقتاً فوقتاً ان کے پاس انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے تاکہ ان کی روح کا سما ہو سکے، اللہ تبارک و تعالی کی وحی نازل ہو، اور یہ وحی جب اترے گی تو روح کو تازگی ملے گی، انسان اپنے حقیقی مقصد کو پہچان پائے گا، انسان ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی پا سکے گا، کیونکہ انسان کا بدن کمزور ہے، لاغر ہے، محدود مدت کے لیے ہے، اور ختم ہو جانے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، لیکن جو انسان کی روح ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اس کی جگہیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن روح جب ایک مرتبہ بن گئی ہے یہ اب ہمیشہ باقی رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہماری روح اس سے پہلے عالم ارواح میں تھی، اب ہم عالم دنیا کے اندر ہیں تو ہمارے پاس روح ہے، اور انتقال کے بعد یہ روح عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائے گی، بدن نکارا ہو جائے گا، بدن کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، لیکن روح باقی رہے گی، پھر کل قیامت کے دن یہی روح وہاں پر موجود ہوگی، اور اس کے لیے جسم بدلتے رہیں گے، خوبصورت جسم نیک لوگوں کے لیے خوبصورت جسم ہو جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بدنما اور بدصورت شکلیں انہیں مل جائیں گی۔ ان کی تفصیل روایات کے اندر موجود ہے، یہ پوری تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ کہ انسان کی روح اصل ہے، بدن اصل نہیں ہے، اور روح کی غذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے ذریعے، اپنے وحی کے ذریعے روح کی غذا فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے جو انسان قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے، جو انسان وحی نبوت کے ساتھ جوڑا ہوا نہیں ہے، وہ صرف اپنے بدن کا پجاری ہے، وہ اپنی روح کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکا، اور نہ ہی روح کو وہ کامیاب اور ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھتا ہے۔ ایک تو غذا کے طور پر انسان کے لیے وحی کا ہونا بہت ضروری ہے، پھر دنیا میں نظام چلانے کے لیے ایک دستور ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، کیونکہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے، تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق شدہ، تو ان میں جو نظام چلے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنے بدن کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اپنے حواس کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، چیزوں کے حصول کا جو ذریعہ ہوتا ہے سب سے پہلے حواس خمسہ ہوتے ہیں، جس کے ذریعے ہم چیزوں کی معرفت حاصل کر پاتے ہیں، یعنی کسی چیز کو دیکھ لیا، کسی چیز کو سن لیا، کسی چیز کو چھو لیا، کسی چیز کو چکھ لیا، تو اس سے ہمیں کسی چیز کی حقیقت کا معلوم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز عقل ہے، کہ جس کے ذریعے چیزوں کی معرفت حاصل ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حواس کے ذریعے سے نہیں معلوم ہوتی، بلکہ وہ عقل کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں، اور ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ جس کے بعد عقل کم پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد وحی کا دروازہ شروع ہوتا ہے، جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے ہر انسان کو ایک خاص چیز دی ہے، یعنی عقل کے اوپر بھی ایک چیز ہے جس کے ذریعے ہم چیزوں کو بھانپ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، عقل وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، اور وہ چیز ہر انسان کے پاس ہے، اور وہ چیز ہے خواب، کہ انسان جب سوتا ہے تو خواب جب اسے آتے ہیں، اور ایسے ایسے خواب کہ نہ عقل وہاں تک پہنچ پاتی ہے، نہ عقل کا پہنچ پانا وہاں تک ممکن ہے، اور نہ ہی حواس خمسہ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا ایک چیز ایسی ہے کہ جو عقل سے ماورا ہے، اور وہ ہر انسان کے پاس ہے، تو معلوم ہوا دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہے کہ جہاں پر عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے، اور خواب ہی کے ذریعے وحی کی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جب نبوت ملتی ہے تو سب سے پہلے انہیں سچے سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، ایسے ایسے خواب کہ جو بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہوتے ہیں، رات کو خواب دیکھا، صبح بالکل اسی طرح واقعہ رونما ہو گیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ان کا خواب سورۃ یوسف کے شروع کے اندر انہوں نے خواب دیکھا، پھر کتنا عرصہ گزرا، اس کے بعد جا کر خواب کی تعبیر سامنے آ گئی،
کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اپنے بیٹے سے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو وہی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور انسان پھر اس دنیا کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسیت پیدا کرنے کے لیے اپنے نبی کو پہلے سچے سچے خواب دکھاتے ہیں، جب ان سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے علم سے کہ جو حواس خمسہ سے بھی ورا ہے اور عقل کے بھی پرے ہے، جب اس سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ خوابوں کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان سمجھ نہیں سکتا، اور ترتیب کے ساتھ بعد میں جا کر اس کو کسی واقعے سے جا کر سمجھ میں آتی ہے، یہ کوئی اس میں خاص نقطہ اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ رؤیا صالحہ سے ہوئی تھی، سچے سچے خواب اور اچھے اچھے خواب، جو خواب بھی سناتے تھے صبح دیکھتے تھے کہ بالکل وہ سچا ہوتا تھا، اور بعض خواب ایسے ہولناک تھے آپ نے جا کر اپنی اہلیہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائے، انہوں نے کہا کہ آپ ان خوابوں سے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اس میں کوئی خیر ہوگی۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، وہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ اسی طرح رونما ہوتا ہے جیسے کہ روز روشن ہے، صبح ہے، رونما ہو رہی ہے۔ اور دوسری ابتدا ہوئی خلوت پسندی کے ذریعے سے، ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ نشینی اور خلوت نشینی پسند آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں تک، کئی دنوں تک غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں سے اپنی اہلیہ سے توشہ لے جاتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے، اور وہ عبادت کیا ہوتی تھی؟ وہ عبادت ملت ابراہیمی کے مطابق ہوا کرتی تھی، یا خوابوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہوتا تھا، الہامات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا تھا، اور واضح طور پر وہ وہی نہیں تھی، ملت ابراہیمیہ کی جو چیزیں تھیں ان چیزوں کے مطابق اپنے الہامات سے، اپنے خوابوں سے مدد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے والی زندگی ہوتی ہے وہ بھی گناہوں سے، شرک سے بالکل پاک ہوتی ہے، جس طرح کے بعد والی زندگی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو انہیں نبوت سے پہلے بھی اپنی رسالت کے لیے اور نبی بنانے کے لیے تو منتخب کر چکے ہوتے ہیں، وہ تو ایک مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں بس۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جس طرح نبوت ملنے کے بعد گناہوں سے معصوم ہے، شرک سے پاک ہے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی نبوت سے پہلے بھی شرک اور گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرماتے تھے کہ مجھے بت پرستی سے گن آتی ہے، یعنی یہ پہلے فرمایا کرتے تھے، نبوت سے بھی پہلے، اس لیے ہر ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہو جایا کرتے تھے۔ تو چند عرصے تک یہی معاملہ چلتا رہا، خوابوں کے ذریعے معاملہ چلتا رہا، اور خلوت کے ذریعے وہاں پر آپ عبادت کرتے رہے، اور غار حرا میں وہاں پر کئی دن گزارتے رہے۔ اس کے بعد پھر وہ وحی کا سلسلہ شروع، تو وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے وحی کون سی آئی تھی، کون سے فرشتے آئے تھے، وہ پھر اگلے درس کے اندر آیا تھا۔ تو یہاں پر جو آج بات بیان کرنی تھی، ایک تو وہ وحی کی ضرورت پر کچھ بات کرنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ابتدا خوابوں کے ذریعے سے ہوئی تھی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانوس ہو جائیں اس علم اور اس وحی کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ تو عام طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال میں ملی ہے، کیونکہ 40 سال میں انسان کی جو عمر ہوتی ہے، اس کی جو عقل ہوتی ہے، وہ پختگی تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہ 40 سال کی عمر کا وقت متعین کیا تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال پورے ہوئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال تھی، جن میں 13 سال آپ نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ اسی طرح جو دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہیں بھی جو نبوت ملی وہ 40 سال کے بعد ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مہینہ اور دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اس حوالے سے محدثین، فقہا
محققین اور اہل سیر کے دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے جو محققین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی تھی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ، اور بعض روایات کے اندر اسی رمضان المبارک کی دیگر تاریخوں کا بھی تذکرہ ہے، اور اس کی تائید اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی جو وحی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مہینہ بنتا ہے وہ رمضان المبارک بنتا ہے۔ اور جبکہ اہل سیر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اور بعض متاخرین یہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، دونوں قولوں میں، یعنی رمضان المبارک والی بات بھی ٹھیک ہے اور ربیع الاول والی بات بھی ٹھیک ہے، یعنی وہی کے آثار جو تھے وہ رمضان المبارک سے آنا شروع ہو گئے تھے، اور درمیان میں 4 5 6 مہینے کے بعد پھر وہ تسلسل شروع ہو گیا تھا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ رمضان المبارک میں نازل ہو یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ ربیع الاول میں وہی کی ابتدا ہو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن کون سا تھا؟ تو اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دن پیر کا دن تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتاری گئی، اس لیے پیر کا روزہ بہت بابرکت سمجھا جاتا ہے اور اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لیے بھی یہ دن منتخب کیا گیا، کیونکہ اس وقت زمین کا آسمان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اعمال اوپر کی طرف پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، فرشتے لے جا رہے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہوتا ہے، تانتا بنا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ دن مناسب تھا کہ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو استقبال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا کے اندر جو فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور فرشتوں کی طرف سے جو استقبال ہو رہا ہوگا وہ اسی دن مناسب ہے، تاکہ آسمان اور زمین کا تعلق بہت زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شروع میں آپ کو جو نشانیاں دکھلائی گئی، جس طرح کہ خواب کا تذکرہ آیا، اسی طرح خلوت پسندی کا تذکرہ آیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ سے گزرا کرتے تھے تو وہاں کے پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ بس اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو گھبرا بھی جایا کرتے تھے کہ کسی پتھر سے آواز آ گئی، آپ نے مڑ کر دیکھا تو وہاں تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، تو کئی مرتبہ فوراً گھر چلے جاتے، وہاں اپنی اہلیہ کو بتاتے، پھر جب کسی کام کے لیے نکلتے تو دیکھتے کہ کوئی پتھر کر رہا تھا، کیونکہ جس طرح دیگر مخلوقات کو بتا دیا گیا تھا، ملائکہ کو پتہ چل گیا، اور اسی طرح جو جنات تھے، شیاطین تھے، اور آسمانوں کی خبریں اچک لیا کرتے تھے، آسمان پر کیا ہونے والا ہے وہاں جاتے تھے، فرشتوں وہ آگے اس بات کو نقل کر رہے ہوتے تھے تو وہ کان لگا لیا کرتے تھے، آدھی بات سنتے تھے، آدھی بات اپنی طرف سے ملاتے تھے اور آ کر نجومیوں کو بتاتے تھے، اور نجومی آ کر بتاتے تھے کہ بھئی یہ کام ہونے والا ہے اب دنیا کے اندر، اب دنیا کے اندر یہ کام ہونے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو تبدیلیاں آئیں، جس طرح دنیا کے اندر تبدیلیاں آئیں، اسی طرح آسمانی نظام کے اندر بھی تبدیلی آئی، اور آسمانی نظام کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اب ان جنات اور شیاطین کے لیے اوپر جا کر ایسی باتوں کا سننا یہ محال ہو گیا، ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ پہلے تو یہ جا سکتے تھے، اب جیسے ہی جاتے تھے تو شہاق ثاقب تاروں کے ذریعے سے یا آگ کے ذریعے سے ان پر پھینکا جاتا تھا اور ان کے دھتکارا جاتا تھا، اس کے بعد سے آسمان کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ یہ بند ہو گئے، پھر یہ کوئی بات نہیں سن سکتے تھے۔ تو انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ دنیا میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے، بعثت ہونے والی ہے۔ اسی طرح درختوں کو اور پتھروں کی یہ جو مخلوق ہے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم ہو گیا تھا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ غیر جاندار ہوں، جنہیں ہم بظاہر طور پر غیر جاندار سمجھتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر درخت ہے، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے اعتبار سے
یہ غیر جاندار ہیں، لیکن ان کے اندر بھی حیات ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، چاہے وہ پتھر ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ صحرا کی ریت ہو، چاہے وہ سمندر ہوں، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، جو کچھ بھی ہے، جتنی مخلوقات بھی ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو ان کے اندر حیات ہے، اسی لیے تو تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہر وقت رطب اللسان ہے، اس لیے آپ نے وہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر وہاں پر لٹکائی ہوئی تھی۔ جب ممبر بن گیا تو اسے اپنے سے دور کرنے لگے تو وہ رونے لگی، ہنانے کی آواز اس سے آ رہی تھی، چیخ و پکار کی آواز اس سے آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تو اسی طرح پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن جابر ابن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرف الان، کہ میں مکہ مکرمہ میں ان پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور اب بھی میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ کون کون سے پتھر ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، اس لیے ہر مخلوق کے ساتھ انسیت ہونا بھی ضروری تھی، تعلق ہونا بھی ضروری تھا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق پتھروں کے ساتھ بھی ہو گیا، درختوں کے ساتھ بھی ہو گیا، ملائکہ کے ساتھ بھی ہو گیا، جنات کے ساتھ بھی ہو گیا۔ قرآن کریم کی ایک پوری صورت ہے سورۃ الجن جو جنات کے متعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنات کو دعوت دی اور جنات اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے شکایت کی کہ ہمارا جو رزق ہے وہ یہ ہڈیاں وغیرہ ہیں، لوگ اس سے قضائے حاجت کرتے ہیں اور ان کو ضائع کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان میں ہماری خوراک بھی رکھ دی جائے اور یہ لوگ ان کے ساتھ یعنی انسان گندگی نہ ڈالیں اس پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ جو یہ ہڈی وغیرہ ہے اس سے استنجا نہ کیا جائے۔ تو اس کی ایک وجہ زاد الجن ہے، یعنی زند کا، جنات کا یہ توشہ ہے، ان کی خوراک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے رزق کا انتظام ہوا، اور کئی صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کو، جیسے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہیں جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف متوجہ کیا تھا۔ تو اب اگر کوئی انسان ہو وہ جنات کے نام سے ہی ڈرتا ہو تو وہ جنات کو دعوت کیسے دے گا؟ تو جس پر پتھر ایمان لانے والے ہیں، درخت ایمان لانے والے ہیں، جس پر روئے زمین کی ہر چیز ایمان لانے والی ہے، تو اس انسان کا تعلق بھی ان چیزوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت ملنے سے پہلے پہلے ان تمام چیزوں کے ساتھ انسیت پیدا فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے آپ روایات پڑھتے ہیں کہ اونٹ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کر رہا ہے، ہرن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، کنکریاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہی ہیں، درخت ہیں وہ سلام کر رہے ہیں، وہ چل کر آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پتھر سلام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ چیزیں مجموعی طور پر صحیح روایات سے ثابت ہیں، بعض ضمنی طور پر کوئی ایسا واقعہ ہو جو سند سے ثابت نہ ہو، لیکن یہ اس طرح کی جو بات ہے مجموعی حوالے سے وہ ثابت ہے، جس طرح کہ ابھی آپ کو روایت سنائی کہ پتھر سلام کیا کرتے تھے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ آج کے درس کے اندر یہی باتیں ہیں، تو اگلے درس سے انشاءاللہ نبوت کے تذکرے کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔